اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ ہم کر رہے تھے. آگے کی آیتیں یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ. کس کے؟ قرآن کے. من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے اس کی رضا کا، یعنی مین ایم اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے میں یہی بتائی کہ اللہ سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ ہمارا مین ایم ہونا چاہیے. بجائے اس کے ہم جو ہے نا دوسری چیزوں میں اٹک گئے ہیں، پھنس گئے ہیں. فرسٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ جب مین ایم ہمارا ہو جائے گا دین آٹومیٹکلی ایوری عمل ول فالو. سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی ہدایت کے طرف. اور یہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ قرآن پر جب ہم چلیں گے تو آگ سے بچیں گے، کنفیوژن سے، ڈاؤٹ سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ تک ہم جو ہے پہنچیں گے، اور صحیح راستہ ہم کو جو ہے ملے گا. کب؟ جب ہمارا مین انٹینشن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم قرآن کو پکڑیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے. کس کے؟ شرک، کفر، بدعت، غفلات، سستی، نفس پرستی، یہ تمام اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. الی النور، روشنی کی طرف. یہاں پہ دیکھیں ظلمات، اندھیرے بہت سارے ہیں، لیکن نور، روشنی ایک ہی ہے، کیونکہ ہدایت صرف دین اسلام ہے. بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اس لیے اهدنا الصراط المستقیم. اور اپنے لیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے، اپنے گھر والوں، سب کو جو ہے ہمیں سب کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ یہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے اذن سے مل سکتی ہے. لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے. اب دیکھیں عیسائیوں میں کچھ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ مانتے. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، تو ان لوگوں نے کفر کیا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے تو کون مالک ہوگا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا. ان ارادہ، اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلک المسیح، کہ ہلاک کر دے مسیح کو، ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی ہے زمین میں سب کے سب کو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یا اس کی ماں کو، وہ دونوں بھی مخلوق ہے، وہ ان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، یا پھر ان کے علاوہ زمین میں سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے،
کیا کوئی ہے بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو وہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کی اولاد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین، آسمان، ہوا، درخت، جانور، انسان کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے. اب یہودیوں کی جھوٹی باتوں کو یہاں پہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جھوٹ کہا. اور پھر والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، احباؤہ، اور اس کے پیارے لاڈلے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات اور انجیل میں اپنی مرضی سے تحریف کر لی، اور جو ہے کہیں کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چوزن بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چوزن ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجئے پس کیوں وہ عذاب دے گا تم کو بوجہ تمہارے گناہوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم غلط نہیں کرو گے اللہ کیوں عذاب دے گا. بل انتم بشر، بلکہ تم ایک انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا. یعنی کوئی چہیتا نہیں ہے، سب کی طرح تم بھی انسان ہو، تم کو بھی عذاب دے گا اگر تم صحیح چھوڑ کر غلط کے اوپر عمل کرو گے. اور دنیا میں بتایا گیا، یہود میں خود ہوا، بندر بنائے گئے، رزق، یہ سب چیزیں ہوا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا پیارے ہو. اب ان سے ہم کو بھی جو ہے سبق لینا ہے. ہم نہیں سوچتے کہ ہم امت محمدی ہے، ہم چوزن ہیں، ہم پہ وہ نہیں ہوگا، ہماری پکڑنی ہوگی، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم خاص گروپ کے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھ لیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. یعنی تمہاری خواہشوں سے جو ہے عذاب یا جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہی از دا الٹیمیٹ اتھارٹی. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وہ بہت بڑی ذات ہے، ہم حقیر ہیں، وہ بادشاہ ہے. ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری خواہش نہیں چلے گی، ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہم اس کی جو ہے رضا کے لیے ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہم کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتے ہیں، کہیں اور ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک وقفے کے بعد. یعنی بنی اسرائیل میں بہت رسول آئے، کبھی ایک وقت میں تو ایک سے زیادہ بھی آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایک ہی ٹائم پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک ہی ٹائم پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ایک ہی ٹائم پہ تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے 576 ایئرز تک کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک وقفے کے بعد، ایک بڑے لمبے ٹائم اور پاز کے بعد، من الرسل، رسولوں کے. اور کیوں؟ ان تقولو، کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشر، کوئی خوشخبری دینے والا، یعنی اچھے کام کر کے جنت میں جانے کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. تم یہ نہ کہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا. برے کاموں کا انجام جہنم ہے، اس سے ہمیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. کہیں تم یہ نہ کہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ چکا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے پر بھی قادر ہے، ہم کو پکڑنے پر بھی قادر ہے، ہم کو معاف کرنے پر بھی
قادر ہے اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اسی کی طرف پلٹنا ہے، بس اسی کو پکڑنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا جو گلوریس پاسٹ تھا اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف، داؤد، سلیمان علیہ السلام، سب آئے گلوریس تمہارا پاسٹ رہا، کتنی نعمت جو ہے وہ رہی علیکم جو تم پر ہے، اذ جعل جب اس نے بنایا، فیکم تم میں انبیاء بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، وجعلکم ملوکا اور بنایا تم کو بادشاہ۔ جو ہم اگر یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو دیکھیں گے، وآتاکم مالم اور دیا تم کو جو نہیں دیا، یؤتی اس نے احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جہاں والوں میں سے، یعنی نعمتیں، نبوت، بادشاہت، ان کے لیے کیا کیا نہیں ہوا، پتھر سے چشمے پھوٹے، منسلوا اترا، سمندر پھٹا اور فرعون غرق ہوا، کیا کیا نہیں ہوا۔ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسۃ مقدس یعنی فلسطین میں، آج یہ فلسطین کا جو ایریا ہے سیریا، جارڈن، فلسطین یہ سب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیسیکلی سینٹر تھے، ایک فلسطین جہاں پہ اسحاق علیہ السلام تھے، ایک مکہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہاں پہ بیت المقدس فلسطین کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا سینٹر تھا، بٹ لیٹر آن جو ہے یوسف علیہ السلام کیونکہ ایجپٹ چلے گئے تو وہاں پہ پھر کیا ہو گیا، عمالقہ کی قوم نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے نجات کے بعد وادی سینا میں تھے، تو وہاں سے ان کو حکم ہو رہا تھا کہ تم جو فلسطین اپنی جگہ ہے جہاد کرو اور اپنی زمین واپس لے لو، تو وہ لوگ بزدلی دکھا رہے ہیں۔ ایکچولی عمالقہ کی قوم جو ہے بہت ٹال اینڈ ویری اسٹرانگ، قوی، طاقتور تھے اور جنگ کے ماہر تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے جب وہ میدان تیہ میں تھے، اس کا ہم بگننگ میں اور سورۃ البقرہ کے ٹائم پہ لیے، اسی کے ڈیٹیلز جو ہے یہاں پر ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم کیا کرو، داخل ہو جاؤ زمین مقدس یعنی فلسطین میں، التی کتب اللہ لکم، وہ جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جاؤ، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے، یعنی اگر تم پلٹ جاؤ گے اس جہاد سے تو پھر تم دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک قوم ہے زبردست، یعنی عمالقہ کی قوم، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے اس میں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس میں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز جو ہے فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکل جائے، منہا، اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، کہا دو لوگوں نے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دو لوگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا ہے، اللہ عالم، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو جائے اس جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ انعم اللہ علیہما، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر، ادخلوا علیہم، داخل ہو جاؤ ان پر، الباب، دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب داخل ہو جاؤ تم اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب آنے والے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر پس توکل کرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی وہ دونوں ایمان والے تھے، ان کو سمجھانے لگے چلو تو صحیح ہم غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، تو وہ دونوں جو ہے ان کو سمجھانے لگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن تم مومن، اس طرح جو ہے وہ ان کو سمجھانے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، مادامو، جب تک کہ وہ رکے، فیہا، اس میں، فذہب، پس تم جاؤ، انت وربک، تم بھی اور تیرا رب، فقاتلا، تو دونوں جنگ کرو، انا، یقیناً ہم، ہاں ہونا، اس جگہ، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں۔ یعنی اب ان لوگوں نے کہا کہ ان کی بدتمیزیاں دیکھیے، ایروگنس دیکھیے کہ ہرگز ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا اللہ جائیے، ان سے جہاد کریے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں جب تک کہ وہ لوگ وہ جگہ کو نہ چھوڑ دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیزار ہو گئے اور انہوں نے کہا، قال،
فرمایا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں میں مالک الا نفسی مگر اپنی جان کا، یعنی آئی کین کنٹرول اونلی مائی نفس، میں ان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، واقعی اور اپنے بھائی کا اپنے بھائی کو بھی میں سمجھا سکتا ہوں، ففرق پس جدائی ڈال دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور فاسق قوم کے درمیان، قال فرمایا فإنها تو بے شک وہ یعنی وہ جو زمین ہے فلسطین محرمۃ حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال تک، اس لیے جب ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ میدان تیہ میں 40 سال تک جو ہے وہ وہی جو ہے گھومتے رہے اور وہ فلسطین میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی میدان میں کیا کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے، بادلوں کا سایہ ہوا، منسلوا جو ہے اترا، پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے ہوئے 12 قبیلوں کے لیے، اسی میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر جو ہے 3 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، پھر یوشع بن نون نبی بنے اور پھر ان کے اس میں جو ہے ان کی قیادت میں ان کی لیڈرشپ میں جو ہے فلسطین میں داخل ہوئے آفٹر 40 ایئرز۔ یتیہون فی الارض مارے پھریں گے زمین میں، فلا تأس پس تم افسوس نہ کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس تم افسوس نہ کرو، علی القوم الفاسقین اوپر قوم کے جو فاسق ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کتنے احکامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اینڈ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہم کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو عہد ہمارے ہیں ان کو توڑنے سے ہم کو بچا لے، اور اہل کتاب کی صفات ہمارے اندر آنے سے بچا لے، اور پکے مومن ہمیں بنا لے، اور تقوی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بھر دے، آمین۔ آیت نمبر 27 جو ہم یہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں پر جو ہے اس میں حابل اور قابل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے جو ہے بغض اور ان کے جو ہے دشمنی اور اس سے جو ہے پہلا قتل، اس چیز کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے۔ اس میں جو ہے دشمنی، سرکشی، تکبر کے برے انجامات کیا ہوتے ہیں، برے رزلٹس کیا ہوتے ہیں، اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ایک مظلوم جو ہے جان گوا کر جنت میں ٹھکانہ اس نے بنایا، اور ایک ظلم، زیادتی، فائنلی قتل کر کے دونوں جہاں میں وہ انسان برباد ہو گیا، اس چیز کا ذکر ہے، حالانکہ دونوں بھائی تھے، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تورات میں ان کا نام حابیل اور قابیل آتا ہے، اس واقعے کا بھی ذکر تورات میں ہے، لیکن قرآن میں تفصیلات نہیں ہیں۔ جو روایتوں سے ملتا ہے وہ تورات سے جو ہے ساری ڈیٹیلز لی جاتی ہے۔ تورات میں ہم کو یہ ڈیٹیلز ملتے ہیں کہ حابل اور قابل دونوں بھائی تھے، اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے حضرت حوا کو ایک وقت میں ایک بھائی اور بہن یعنی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور ایک ساتھ ایک ٹائم پر جو پیدا ہوتے تھے ان کی جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، بٹ سم ادر ٹائم پہ جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ تو قابل کی بہن جو ہے بہت خوبصورت تھی، جس کی شادی حابیل سے ہونا تھا۔ اس سے کیا ہوا، دونوں بھائیوں میں دشمنی ہو گئی، جبکہ اس کو اپنی ہی بہن سے شادی کرنا یا نکاح کرنا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ ایک چیز ہے، وی ڈونٹ نو ایکچولی دس ہیز بین ٹیکن فرام تورات، تو کس وجہ سے ان کے بیچ میں دشمنی تھی وی ڈونٹ نو۔ اب سب سے پہلے کہ جو انفارمیشن ہم کو تورات سے ملتی ہے یا پھر اہل کتاب سے ہم کو ملتی ہے یا ایون بائبل سے اگر ہم کو ملتی ہے، تو کیا وہ انفارمیشن ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ ٹیکنگ انفارمیشن فرام دا بکس آف جیوز اینڈ کرسچنس، اس کے بارے میں دیکھیے ابھی تک لیٹس لک اباؤٹ واٹ وی ہیو ٹیکن اباؤٹ دا بکس آف جو ہے جیوز اینڈ کرسچنس اینڈ اہل کتاب کی کتابوں کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ اہل کتاب کے کتابوں پر اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہمارا کمپلیٹ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی کتابیں نازل ہوئی، جس میں انجیل اور تورات بھی ہے۔ We have taken many ayahs جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 136، سورۃ النساء آیت نمبر 136، بٹ ہم نے یہ بھی لیا ہے کہ اہل کتاب نے ان کی کتابوں میں تحریف کر دی ہے، ڈسٹورشن کر دیا ہے، اور حق کے ساتھ باطل انہوں نے ملایا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اٹ از آلسو فیکٹ۔
ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اہل کتاب کے ریٹن مٹیریل جو ہے وہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بالکل کلیئر اینڈ پیور ہے جو میسج میں لے کر آیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو، یعنی اہل کتاب سے کوئی انفارمیشن مت لو. اور اگر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انفارمیشن ہم کو دے اینڈ ہم اس کے بارے میں انکار کر دے، بٹ وی ہیو ٹو بلیو ان دا بکس اینڈ مائٹ بی وہ ہم کو کوئی رانگ انفارمیشن دے دے اینڈ وی میں بلیو. تو اس لیے ہم کو جو ہے ان سے نہ کوئی انفارمیشن لینا ہے، نہ جو ہے ان سے پوچھنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری شریعت کو فالو کرتے. تو ہمارے لیے قرآن انف ہے، اسپیشلی ان میٹرز آف حرام حلال، شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، عبادہ، ہاؤ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاؤ ٹو اٹین جنہ، اس کے لیے ہم کو قرآن اور احادیث انف ہے. رہی بات کچھ سٹوریز، نیمز، ایونٹس، ہسٹوریکل انفارمیشن، اگر ہم کو کچھ تورات سے ملتی ہے، نمبر 1 وی شوڈ نو دیٹ اٹ از not from Quran, it is not from Sunnah, it is not from Hadith, but we are getting this information from Ahl Kitab. We should know that, we should be very clear about it, because ہم اس کے اوپر کمپلیٹلی یقین بھی نہیں کر سکتے، کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک لیول، اس کا جو ہے وہ الگ ہوگا. تو یہ جو ہے ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ جو شادی کے لیے اور اس کے لیے جو دونوں کے بیچ میں دشمنی تھی، یہ تو جو ہے ہم کو تورات سے اس کی انفارمیشن ملی. رہی بات یہاں پہ قرآن میں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ ایک کی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پہ قربانی قبول ہونے کی کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا لیتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. یعنی آج اگر ہم قربانی دیتے ہیں جانور کی، ایون جو ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، تو ہم وی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹس ایکسیپٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ناٹ. لیکن اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ جو قربانی دیتے تھے اگر آسمان سے آگ اس کو آ کر کھا لی تو پھر وہ جو ہے قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی، حابل اور قابل، جس کے بارے میں ابھی ہم لیے، بالحق، ساتھ حق کے. یعنی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھیک سے صحیح سے حق کے ساتھ جو ہے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی بات بتا دو، خبر سنا دو. اذ قربا، جب دونوں نے قربانی کی، قربانن، ایک قربانی. ٹھیک ہے، واٹ از قربانی؟ قربانی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو. اب وہ جلن حسد کیوں تھی، کیا تھی، اللہ نوز، بٹ یہاں پہ قربانی کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک کی قربانی جو ہے دونوں نے قربانی کی، فتقبلا، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے. اب کوئی تو طریقہ تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا طریقہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے جو ہے تھا. ٹھیک ہے، تو ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، یعنی حابل سے جو ہے وہ قبول ہو گئی اور قابل سے جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی نہیں قبول ہوئی. قال لأقتلنک، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. قال انما، بولا بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین، تقوی کرنے والوں سے. یعنی جس کی قربانی قبول ہوئی اس بھائی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو یا جو تقوی کرنے والا ہو. تو اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ قربانی کے قبول ہونے کی شرط تقوی ہے. اسی لیے ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کو، اس کے بارے میں بھی سورۃ الحج میں آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو گوشت اور نہ خون، ولیکن، لیکن پہنچتا ہے، ینالہ، اس کو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، التقوی منکم، تم میں سے تقوی. تو قربانی کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ واٹ از انٹینشن؟ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہم قربانی جو کرتے اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اور یہاں سے اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے پیچھے سب سے پہلے انٹینشن کیا ہے. کیا ہم جو ہے دکھاوے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے
کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں میں نام کے لیے کر رہے ہیں یا ٹو بی ویری پراؤڈ یا واٹ؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کتنا ہے اس کے پیچھے. ہم وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو ہی گاٹ ریڈی فار دیٹ. تو جب ہم قربانی کرتے ہیں وی شوڈ ریممبر دیٹ کہ ابراہیم علیہ السلام واز آسکڈ ٹو اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے, اتنا تقویٰ ہونا چاہیے کہ اف وی آر آسکڈ ٹو سلاٹر آور اون سن ول وی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جذبہ ہونا چاہیے. لئن البتہ اگر بسطت تم نے پھیلایا الیہ میری طرف یدک اپنا ہاتھ لتقتلنی کہ تو قتل کرے مجھ کو ما انا بباسط نہیں ہوں میں پھیلانے والا یدیا اپنا ہاتھ. یعنی حابل جو ہے قابل سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے میری طرف ہاتھ اٹھایا پھیلایا قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھانے والا الیکا تیری طرف لاقتلک کہ میں تجھ کو قتل کروں. روایتوں میں آتا ہے کہ حابل جو ہے طاقتور بھی تھے بٹ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا. اور پھر کیا کہا؟ انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر از دا اونلی تھنگ وچ ول اسٹاپ us فرام ڈوئنگ رانگ, وچ ول اسٹاپ us فرام ٹیکنگ ریونج. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اور رب العالمین کی تفسیر تو ہم کافی ڈیٹیل میں جو ہے سورۃ الفاتحہ میں اور کئی جگہ لے چکے ہیں. تو بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ از رب العالمین, اس اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, ظلم سے, برائی سے, گناہ سے, اور یہاں پہ اسپیسیفکلی ریونج سے, انجسٹس سے یا برے کام سے جو ہے ہم کو بچنا چاہیے. پھر کہا انی ارید ان تبو باسمی بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ کے و اسمک اور تیرے گناہ کے فتکون تو ہو جائے گا من اصحاب النار آگ والوں میں سے وذالک جزاء الظالمین اور یہ جزا ہے یا بدلہ ہے ظالموں کا. میں قابیل نے حابیل کو چیلنج کیا کہ اگر حابیل بھی قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو وہ گنہگار ہوتا, تو اس نے کیا کیا؟ اس کو روک لیا. اور صحیح حدیث سے اس میں آتا ہے جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل ہو, یعنی دو مسلمان ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے ایک دوسرے کو جو ہے ہارم پہنچانے کے لیے دو لوگ اگر آپس میں تلوار لے کے اپنے ایک دوسرے کے سامنے ہو تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے. یعنی جو مر گیا وہ بھی جہنم میں ہوگا, جس نے مارا قاتل وہ بھی جہنم میں ہوگا. کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے مستحق ہوا کہ قاتل ہے, لیکن مقتول کس وجہ سے جہنم کا مستحق ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو جب قتل کے ارادے سے نکلا لیکن خود قتل ہو گیا تو بھی وہ جہنم کا مستحق ہے, بیکاز ہز انٹینشن واز ٹو کل دیٹ پرسن. ہاں سیلف ڈیفینس میں اس کو پتہ نہیں تھا, انٹینشن نہیں تھا, تو قتل ہو گیا, دیٹ از ڈفرینٹ. تو اگر یہاں پر جو ہے حابل بھی ہاتھ اٹھا لیتا, بڑھا لیتا, تو وہ بھی گنہگار ہو جاتا. بس اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پھر کہا میرا گناہ بھی تمہارے ساتھ, یعنی آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دس گناہ, تو میرا گناہ بھی تمہارے ساتھ. ایک اور مطلب یہ ہوا تیرے سب گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تجھ کے اوپر تیرے اوپر ہے. تو ایک طریقے سے یہاں پہ حابل قابل کو سمجھا رہا تھا اپنے بھائی کو کہ باز آ جاؤ, میں تو مقابلہ نہیں کروں گا, تجھے ڈبل گناہ ہوگا, میرا بھی گناہ تجھ پر ہوگا, جہنم تمہارے اوپر ہوگی, سو پلیز اسٹاپ فرام دس. تو اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے. پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ تو آگ والوں میں سے ہوگا اور ظلم کرنے والوں کے اوپر جو ہے ایسی بات ہے. فطوعت تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفس اس کے نفس نے, یعنی اب اس کے نفس نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ وہ آسان کر دیا. کیا؟ اس کے اپنے بھائی کا قتل کرنا. اور ہر نفس کیا کرتا ہے, یعنی جب ہم when we start or when we do something wrong and when we go near something wrong, تو ہمارا نفس ہم کو برے کام سے روکتا ہے. بٹ ایٹ اے اسٹیج پھر کیا ہوتا ہے, برا کام حاوی جو ہو جاتا ہے اور انسان اسے کر بیٹھتا ہے. تو فرسٹ ٹائم جب ضمیر یا نفس ہمیں کہے کہ رک جانا چاہیے, تو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دیٹ تھنگ از رانگ اور ہمیں رک جانا چاہیے. ادروائز قابل کی طرح جو ہے انجام ہوتا ہے اور ہم پھر وہ برے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قابیل کو قتل کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، تو شیطان ایک جانور لا کر اس کو جو ہے پتھر کے نیچے اس کا سر مارا اور اینڈ ہی شوڈ کی ہاؤ ٹو کل دا پرسن. پھر فطوعت له نفسه قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، دونوں اس کے جو ہے برباد ہو گئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کی وبال میں آدم کا پہلا بیٹا شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون نہا گرایا. یعنی زمین میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی خون ہوتا ہے، تو اس کے گناہ کا کچھ حصہ جو ہے یہ اس کو جاتا ہے، کس کو؟ قابل کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا. اچھا، قتل جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. ہم نے کئی دفعہ جو ہے قتل خطا اس میں کافی ڈیٹیل ہم نے لیا تھا. تو قتل کب جائز ہے؟ قتل کے بدلے قتل جائز ہے، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو جائز ہے، اینڈ شادی شدہ لوگ جو ہے اگر زنا کرے تو پھر اس کے لیے سٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ جائز ہے. فبعث اللہ غرابا، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبحث، جو کھودتا، تو وہ کھودتا یا کریتا فی الارض، زمین میں. اب یہ زمین کے اوپر پہلی موت تھی، زمین کے اوپر پہلا قتل تھا. تو اب یہ زمین کے اوپر پہلی موت تھی، زمین کے اوپر پہلا قتل تھا. اب قابیل کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا دفن کا طریقہ سکھانے کے لیے. تو انسان کتنا حقیر ہے کہ اس کو دفن کرنے کے طریقے کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے کوے کو بھیجا. تو کھودتا ہے کریتا زمین میں، لیریہو، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیف، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءت، لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی. تو کوا جو ہے وہاں پر آیا، اس نے جو ہے زمین میں کھودا، تو اس سے جو ہے اس کو پتا چلا کہ دس از ہاؤ ہی کین ہائڈ، یا پھر وہ جو ہے بری کر سکتا ہے اپنے بھائی کے قتل کو، لاش کو. قال یا ویلتا، بولا کس نے؟ قابیل نے، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح یا اس کوے کے مانند، فاواریا، تو میں چھپاؤں، سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے. ندامت کیا ہے؟ گناہ کے اوپر جو ہے ندامت اس کو ہونے لگی. تو مجھے کوے سے جو ہے سیکھنا پڑا، وہ جو ہے اپنے یعنی گناہ کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک انسان کو ندامت ہوتی ہے اس کو، کیونکہ انسان جو ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے بھی اس کو ٹوٹل سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہے. وہ گناہ کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک ندامت، ایک افسوس، ایک ریگریٹ ہوتا ہے. وہ فل سیٹسفیکشن جو ہے آفٹر ڈوئنگ دیٹ ایون نہیں ملتا. تو اسی طرح جو ہے قابل کو بھی ندامت ہوئی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا الله.